اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین، آپ سے درخواست ہے کہ فرش اعضاء پہ تشریف لے آئیے تاکہ آج کی مجلس اعضاء کا حدیث کے ساتھ سے انشاءاللہ آغاز ہو سکے۔ برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ برائے تعجیل ظہور امام بار دیگر بلندتر صلوات۔ استقبال ایام اعضاء کے لیے بلندتر صلوات۔ اللہم صل علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر بن عبد الله العنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله قال دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلوات محمد وعلى فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فاقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة كأنها رائحة جدي رسول الله صلوات اللهم صل. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدل الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فاقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وثي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء
وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء، فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أقضى برسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن أعداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم رجسا وطهرهم تطهيرا. اللهم فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمر منيرا ولا شمس مزية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. صلوات. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمر منيرا ولا شمس مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معهم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال الله صلى الله عليه السلام يا أمين وحي الله نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله اخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وهفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فذنا وفاذا شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة النجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض إلهي آمين وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا فرج الله غمه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته.
فقال علي عليه السلام: إذا والله فضنا وسعدنا وكذلك شيعتنا، فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. صلوات الله. سب مل کے بآواز بلند صلوات. ماشاءاللہ یہ تھے جناب علی محسن ہاشمی صاحب جو اپنے مخصوص انداز میں حدیث قصہ کی تلاوت فرما رہے تھے. پروردگار ان کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. سب مل کے بآواز بلند صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. سب مل کے نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، خوشنودی محمد و آل محمد. صلوات. سب مل کے دعائے امام زمان. اللہم کل حجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبا فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیاً وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك یا. برائے تاجیل ظہور امام زمان بآواز بلند صلوات. عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالابی عبداللہ الحسین. یا رب الحسین بحق الحسین اشفی صدر الحسین بظہور الحجت القائم آل محمد. دعا ہے مالک کائنات ہم سب کی عبادتوں کو اور آپ کا اس پاک فرش عزا پہ آنا خالق اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو جو بیمار ہیں بے حق کے بیمار کربلا انہیں شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. اور جس مقصد زندگی کی خاطر یہ مجالس حسین رکھی جاتی ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرمائے. اپنی عبادات کی قبولیت کے لیے سب مل کے بآواز بلند صلوات. مومنین جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج آغاز محرم کی مجلس ہے اور کل عشرہ محرم کے عنوان سے 10 روزہ مجالس کا سلسلہ ہے جو کل سے شروع ہے اور یہ انشاءاللہ 10 محرم یوم عاشور تک جو ہے وہ یہ انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا جس سے پاکستان سے آئے ہوئے مہمان علامہ قبلہ ذل ثقلین زیدی صاحب خطاب فرمائیں گے. خوشنود محمد و آل محمد. صلوات. محمد. آغاز سحر کرتے ہیں نام علی کے ساتھ، آغاز سحر کرتے ہیں نام علی کے ساتھ. محسن ہماری شاموں کا وارث حسین ہے. مجلس کا آغاز کرتے ہیں. میں گزارش کرتا ہوں ہمارے بھائی سید ذوالفقار صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ محمد و آل محمد میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. سب مل کے بآواز بلند صلوات. پھر بھی صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد کی ذات پر. ایک دفعہ ایسی صلوات پڑھیں کہ گھر سے یہاں تک آپ کا چل کر آیا ہوا قدم قدم خداوند متعال اپنی بارگاہ عبادت میں شمار فرمائے.
نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ ایسے نہیں، آپ کے خالق حقیقی کا نام بہت بلند ہے، بلند آواز کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری، صلوات بر محمد و آل محمد۔ تھک کے نہیں، ایک دفعہ بیدار ہو کے بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ یہ 14 ہیں تو الہی نظام زندہ ہے۔ میں اپنی نوکری کا آغاز اصل میں اس ڈائس پہ کھڑے ہو کر پڑھنے کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، یہ پہلی دفعہ کا ایکسپیرینس ہے۔ نوکری کا آغاز آپ کی توجہ سے چاہوں گا کہ یہ 14 ہیں تو الہی نظام زندہ ہے، یہ 14 ہیں تو الہی نظام زندہ ہے، یہ 14 ہیں تو الہی نظام زندہ ہے، انہی کے نام سے خالق کا نام زندہ ہے۔ یہ 14 ہیں تو الہی نظام زندہ ہے، انہی کے نام سے خالق کا نام زندہ ہے۔ اب جو بات کرنے چلا ہوں اس بات کی دلیل دینے لگا ہوں۔ پوری کائنات میں جتنے اقوام ہیں، جتنے جنس ہیں، ہر خشک و تر چیز، ہر مائکرو اور مائکروسکوپک چیز جو بھی یہاں پر موجود ہے، اسپیشلی جتنے بھی اقوام موجود ہیں، جتنے بھی مذاہب موجود ہیں، جو جہاں پر جس جگہ موجود ہے، یہاں سے ایک ادنا سا علی کا غلام یہ بات کرنے چلا ہے۔ آپ نے توجہ دینی ہے کہ یہ 14 ہیں تو الہی نظام زندہ ہے، انہی کے نام سے خالق کا نام زندہ ہے، اور منا کے یاد بتاتے ہیں ہم زمانے کو، ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا امام زندہ ہے۔ نعرہ حیدری۔ اور کروں گا بات ادب کے حدود کے اندر، یہ دین بند ہے جیسے درود کے اندر۔ کروں گا بات ادب کے حدود کے اندر، یہ دین بند ہے جیسے درود کے اندر۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ علی علی کیوں کرتے رہتے ہیں، ہر وقت علی اٹھتے ہیں تو علی، بیٹھتے ہیں تو علی، کھاتے ہیں تو علی، پیتے ہیں تو علی، اپنی محفلوں میں علی، ہر جگہ علی 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 علی۔ اب میں سب کو اس علی علی کرنے کی وجہ بتا رہا ہوں، اس کی ریزن دے رہا ہوں کہ ہم علی علی کیوں کرتے ہیں، ہم علی علی کرنے کی وجہ کیا ہے، علی علی کرنے کی وجہ کیا ہے، ہم علی علی کرتے کیوں ہیں۔ کروں گا بات ادب کی حدود کے اندر، یہ دین بند ہے جیسے درود کے اندر۔ ارے علی کے نام کا نعرہ وہی لگاتا ہے حلالی خون ہو جس کے وجود کے اندر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدیہ صلوات۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، صلوات وخاتم النبیین وآل طیبین الطاہرین، بلند صلوات۔ خداوند متعال آپ کی جوانیوں کو، آپ کے گزرے ہوئے پچھلے جتنے دن ہیں ان کو، اور آنے والے جتنے دن ہیں ان کو نوکری محمد و آل محمد میں شمار فرمائے، اور آپ جو خواہش، جو بھی اپنے من میں امید لے کر آئے ہیں، خداوند متعال بحق محمد و اہل بیت محمد تمام کو اپنے بارگاہ میں مستجاب فرمائے۔ اور خداوند متعال سے دعا ہے کہ اس آج کے پرآشور دور میں ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم بہترین انداز میں منتظر امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام بن سکیں۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد کی ذات پر۔ حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا،
حق کا عرفان جو پایا تو علی یاد آیا، دل میں قرآن سمایا تو علی یاد آیا، حق کا عرفان جو پایا تو علی یاد آیا۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ پھر بھی صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد کی ذات۔ سینکڑوں سورما تھے پہلوان ہزار، گو تھے خیبر میں سبھی یار مگر میرے یار، مرد کا ذکر جب آیا تو علی یاد آیا، صلوات پر محمد و آل محمد۔ جسم کے ایک سے دو ٹکڑے برابر دیکھے، خوں کی برسات ہوئی اڑتے ہوئے سر دیکھے، رن میں عباس جب آیا تو علی یاد آیا، حق کا عرفان جو پایا تو علی یاد آیا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ گھر تھا اللہ کا موجود مکی کوئی نہ تھا، کوئی آئے گا یہاں یہ بھی یقین کوئی نہ تھا، درج و دیوار میں آیا تو علی یاد آیا، حق کا عرفان جو پایا تو علی یاد آیا۔ اور قلب باطل کو کئی ٹکڑوں میں بٹتے دیکھا، تخت کیا چیز ہے دربار الٹتے دیکھا، کب خطبہ زینب نے سنایا تو علی یاد آیا، حق کا عرفان جو پایا تو علی یاد آیا۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ پھر بھی صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد کی ذات پر۔ خدا کے دی کا نا خدا، خدا کے دی کا نا خدا، ہر ابتدا کی ابتدا، کرم کی انتہا حسین ہے۔ سب مل کے پڑھیے گا، کیا حسین ہے، کرم کی انتہا حسین ہے۔ اور کرے جو کوئی ہم سری، کسی کی کیا مجال ہے، جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے۔ ارے یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا خدا، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، کیا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے۔ اور کرو گے گر مخالفت غم حسین کی یہاں، وہ حشر ہوگا حشر میں کہ الحفیظ علما، جہاں بھی چھپنے جاؤ گے، جہاں بھی چھپنے جاؤ گے، کہیں پہ بچنا پاؤ گے، کیوں کہ ہر جگہ میرا حسین ہے،
صلوات بر محمد و آل محمد. اور شہید کربلا کا غم جو اب سب منا رہے ہیں، شہید کربلا کا غم جسے بھی ناگوار ہے، وہ بد عمل وہ بد نسب اسی پہ بے شمار ہے. ارے او دشمن ازا، ارے او دشمن ازا، تو مر ذرا لحد میں جا، پتہ چلے گا کیا حسین ہے، کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. قضا کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل گئی، فشار سے عذاب سے مجھے نجات مل گئی. سوال جب کیا گیا کہ کون تیرا رہنما، تو ہم سب نے کہہ دیا حسین ہے، کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے. اور ہے جس کی فکر کربلا حسین وہ دماغ ہے، یہ پنجتن کی انجمن کا پانچواں چراغ ہے. حسن کا پہلا ہم سفر، حسن کا پہلا ہم سفر، علی کا دوسرا پسر، امام تیسرا حسین ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، سب مل کے پڑھیے گا. ہر زمانہ ہے، ہر زمانہ ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے. اور جن پہ خالق درود پڑھتا ہے، جن پہ خالق درود پڑھتا ہے، وہ گھرانہ میرے حسین کا ہے. ہر زمانہ مل کے عبادت کریں. ہر زمانہ او ہر مذہب دا قانون ہی ہو، تیرے دے جرم کو دیکھ سزائے. ایسا ہی ہوتا ہے نا، ہر مذہب میں جس کا جتنا گناہ ہو اس کو اتنی سزا دی جاتی ہے، جس نے جتنا جرم کیا ہو اس کو اتنی سزا دی جاتی ہے. لیکن کربلا میں کیا ہوا ہے؟ او ہر مذہب دا قانون ہی ہو، تیرے دے جرم کو دیکھ سزائے. پر مسلمانہ وچ کربل دے قانون دیتے بدلائے. او کتا قتل معصوم کو ترے واری، تے ایدی ماں تے بھیڑ گواہ
मारिया वल कबर पटी किता खंजर दे नाल जुदाई ओ मैं मासूम दा ज़ाकिर हां ते जड़ा बोल न जाने बोली जहे उम्मत तू हाँ मंगिया पानी सोन कर गए माँ दी झोली ओ जहदा तीर कानू हाँ कद छोटा ते एदा जुल्म कमा गया खोली जकू पिंघे दे विच रख के ओ दिती छोटी भेड़ है लोरी बीबिया दिए असर जाग ओ मेरे हिस्से दा वीरण जाग भेड़ लोरी ने वणई खड़ियई मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात। माशाअल्लाह परवरदिगार इनके तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाए। मैं गुजारिश करता हूँ जनाब अली मोहसिन हाशमी साहब से कि वह आएँ सब मिल के बावाज़ बुलंद सलवात। मौलाना साहब का इंतज़ार है तो मैंने कभी हमें हाज़िरी के लिए अभी हुक्म हुआ, मासूम ने हुक्म दिया तो मैंने कहा चलिए मैं भी हाज़िरी लगवाता हूँ। एक मरतबा बावज़ बुलंद सलावत पढ़ लीजिए। अपनी आँखों से ही देख लेना मुफ्तियों तुम ज़रा चलते चलते, अपनी आँखों से ही देख लेना मुफ्तियों तुम ज़रा चलते चलते, रौंद डालेंगे फतवे तुम्हारे ये जुलूसो अज़ा चलते चलते। अपनी आँखों से ही देख लेना मुफ्तियों तुम ज़रा चलते चलते, रौंद डालेंगे फतवे तुम्हारे ये जुलूसो अज़ा चलते चलते। और कुछ कदम हुर बढ़ा शह की जानिब, कुछ कदम शह बड़े हुर की जानिब, कुछ कदम हुर बढ़ा शह की जानिब, कुछ कदम शह बड़े हुर की जानिब, बख्श दी चंद लम्हों में शह ने हुर की सारी खता चलते चलते, बख्श दी चंद लम्हों, बख्श दी चंद लम्हों में शह ने हुर की सारी खता चलते चलते। और तौक़ो ज़ंजीर ये कह रहे थे ए यज़ीद अब तो तेरी तबाही, तौक़ो ज़ंजीर ये कह रहे थे है यज़ीद अब तो तेरी तबाही, जिसको बीमार समझा था तूने शाम तक आ गया चलते चलते, जिसको बीमार समझा था तूने शाम तक आ गया चलते चलते। और लग रहा है कि मेरी लहद में कोई सूरज तुलू हो रहा है,
رگ رہا ہے کہ میری لحد میں کوئی سورج طلوع ہو رہا ہے۔ روز آتے تھے مولا ہمارے، آ گئے اب یہاں چلتے چلتے۔ روز آتے تھے مولا یہاں پہ، اور اب آ گئے اب وہاں چلتے چلتے۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ ماشاءاللہ سیدہ ان کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ خوشنود محمد وآل محمد صلوات صلی علی محمد۔ ماشاءاللہ قبلہ صاحب تشریف فرما ہیں، ہم شکر گزار ہیں قبلہ صاحب کو کہ انہوں نے ہماری دعوت کو قبول کیا۔ میں نہایت ادب نہایت احترام سے ملتمس ہوں علامہ ذل ثقلین زیدی قبلہ صاحب سے کہ وہ آئیے رونق افروز ممبر ہوں اور آج کی مجلس سے خطاب فرمائیں۔ آپ کی استقبال کے لیے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 یزیدیت، یزیدیت، برائے تاجیل ظہور امام زمان سب مل کے بآواز بلند صلوات۔ سورة الفاتحہ۔ صلوات پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی کما ہوا اہلہ، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد المصطفیٰ، نخبۃ الانبیاء خاتم النبیین، صلوات۔ ووصیہ وخلیفتہ وصاحب لوائہ سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، صلوات۔ وعطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس والضحاہا والقمر اذا تلاہا، صلوات۔ یا لسان اللہ ادرکنی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ مومن اکرام، ادارے معارف اسلامی حسینیہ میں عشرہ اولا محرم الحرام
1446 ہجری 2024 چاند رات کی تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ موضوع جس کا انتخاب کیا گیا ہے 10 دن کے لیے وہ ہے زیارت جامعہ اور معرفت ائمہ علیہ الصلاۃ والسلام۔ آنے والے دنوں میں ہم نے اسی موضوع کے تحت گفتگو کرنی ہے۔ آج کی ابتدائی تقریر چاند رات سے موسوم ہے، اور قبل اس کے کہ کچھ گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں، ایک درخواست ہے، تھوڑا سا زحمت فرما کر جن حضرات کو پروردگار نے اتنی قوت دی ہے محمد و آل محمد کے صدقے میں، وہ آگے تشریف لے آئیں اور جڑ کے بیٹھ جائیں، زحمت فرما کے آگے آ جائیں، جتنا آگے آ سکتے ہوں آ جائیں۔ بہت شکریہ، آپ سلامت رہیں، یہی حق ہے، اور آگے امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن جب جماعت میں بیٹھتا ہے یا ہمارے ذکر کی محفل میں تو کوشش کرے کہ شانے سے شانہ مس ہو رہا ہو، اس سے قوم میں نفاق نہیں پیدا ہوتا۔ اور ظاہر سی بات ہے آج کی حد تک یہ زحمت ہے، پھر تو ماشاءاللہ جگہ ہی نہیں ہوتی، لیکن اس سے ذرا آج جو حضرات واقف ہیں اور مجھے سن چکے ہیں ایام فاطمیہ میں اسی بارگاہ میں، وہ واقف ہیں، اور جو پہلی بار یہاں پہ مجھے سن رہے ہیں عشرہ اولیٰ میں، یقیناً ان کے لیے آج کی تقریر ہم آہنگی کے لیے بہت اہم ہے۔ وہ میرے مزاج سے بھی واقف ہو جائیں گے، اور مزاج کسی کا کوئی بھی ہو، یہ 10 دن حسین سب کا مزاج حسینی بنا دیتے ہیں۔ یہ جو 10 دن ہیں، کوئی بھی ہو، انسان 4 عناصر سے مل کے بنا ہے: آگ، ہوا، مٹی، پانی۔ یہ پوری کائنات جو ہے 4 عناصر سے بنی ہے: آگ، ہوا، پانی اور مٹی۔ تو لیکن دنیا 4 سے بنی ہوگی، ہم پنجتن سے بنے ہیں۔ ہماری بناوٹ میں، تینت میں پنجتن کی محبت گون دی گئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم کسی بھی طرح کے ہوں، کسی کا مزاج آبی ہوتا ہے، کسی کا بادی ہوتا ہے، کسی کا آگ کی وجہ سے گرم ہوتا ہے، کسی کا مٹی کی طرح ہوتا ہے، لیکن حسین سب کا مزاج ایک جیسا کر دیتا ہے۔ اچھا، یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا، بزرگوں کا مزاج الگ ہوتا ہے، بچوں کا الگ ہوتا ہے، جوانوں کا الگ ہوتا ہے۔ اب آپ مجھ سے دلیل مانگیں گے کہ ذل ثقلین صاحب دلیل کیا ہے کہ حسین سب کا مزاج ایک کر دیتا ہے؟ دلیل ہے کربلا۔ بوڑھے جون کا بھی وہی مزاج تھا، حبیب کا بھی وہی مزاج تھا، جوان علی اکبر کا بھی وہی مزاج تھا، گود کے علی اصغر کا بھی وہی مزاج۔ یہ امام حسین نے ایک ایسی بزم سجائی تھی کربلا کہ جس میں سب کو شامل کر لیا۔ حسین نے کسی کو دور نہیں آنے دیا۔ بوڑھے بھی آئیں گے، جوان بھی آئیں گے، بچے بھی آئیں گے۔ کربلا دیکھیں، ہر ایک عمر کے اپنے مشاغل ہوتے ہیں، ہر ایک سن کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ جو بڑے ہوتے ہیں وہ بچوں جیسی باتیں نہیں کرتے، بچے بڑوں جیسی باتیں نہیں کرتے، بچے اپنی محفل میں گیدرنگ میں خوش رہتے ہیں، بزرگ اپنی گیدرنگ میں، جوان اپنی گیدرنگ میں۔ کتنا معجزات سے بھرپور ہے امام حسین کہ سب کی گیدرنگ ایک بنا کے اس کا نام مجلس عزا رکھ دیا۔ بات پہنچ رہی ہے؟
یہ کائنات میں امام حسین کے علاوہ کوئی جوڑ نہیں سکتا. کلاسز سب کی الگ ہوتی ہیں, بچے پریپ میں جاتے ہیں, نرسری میں جاتے ہیں, کے جی میں جاتے ہیں, جوان کالج اور یونیورسٹی جاتے ہیں, بزرگ اپنے تجربے سے فائدہ دیتے ہیں, بزرگ پڑھاتے ہیں. لیکن یہ عجیب یونیورسٹی ہے کہ جس میں بچے بھی ہیں, جوان بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں. ابھی دن میں گفتگو ہو رہی تھی سب سے, تو یہی بات میں نے کہی, حسین نے یہ جو بزم سجائی ہے جس کو 10 دن اور 10 راتیں کہا جاتا ہے, محرم کے 10 دن 10 راتیں, یہ اتنے اہم ہیں کہ پورے سال جو پروپیگنڈا ہونا ہوتا رہے. امام حسین نے کہا پورے سال جو کہنا ہے کہو, اسلام کے بارے میں جو پروپیگنڈا کرنا ہے کرو, دین کے بارے میں جو پروپیگنڈا کرنا ہے کرو, ائمہ کے بارے میں جو پروپیگنڈا کرنا ہے کرو. پورا سال تمہارا, 10 دن ہمارے. اس 10 دنوں میں حسین ہر پروپیگنڈے کو ختم کر کے سب کا مزاج ویسا بنا دیتے ہیں جیسا اللہ چاہتا. یہ کربلا کا فلسفہ ہے. یہ جو 10 دن آپ بے قرار ہو کے گھر سے باہر نکل آئے نا, کہ آپ کا دل اب کسی عزادار کا گھر میں نہیں لگے گا. ایک مجلس, دوسری مجلس, تیسری مجلس, دل چاہتا ہے کہ بس مجلس میں رہیں. اور میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, یہ میرا اپنا تجربہ ہے, جو اس کی تصدیق کرے گا یہاں پر سب کو تصدیق جس کو کرے وہ مجھے بتاتا جائے. ان 10 دنوں میں جو دل کی اور دماغ کی کیفیت ہوتی ہے وہ پورے سال نہیں ہوتی. امام حسین یعنی آپ محسوس کریں, جب آپ آج عزاخانے میں آ رہے ہوں گے اور عزاخانے میں آپ آ کے آپ کی نظر پڑی ہوگی تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ ہمارے گھر کوئی مہمان آیا ہے کربلا سے. پوری دنیا میں یہ عزاخانے سج گئے, عزاداری شروع ہو چکی ہے, اور سب کا ایک مقصد ہے. کیا کرنا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ صرف کیا کام کرتے ہیں آپ جمع ہو کے؟ حسین حسین, علی علی. یہ مجلس کے بھی 2 حصے ہیں, ایک فضائل ایک مصائب. کبھی آپ نے سوچا اس کا ربط کیا ہے؟ یہ علماء نے کیوں مجلس کے 2 حصے رکھے کہ فضائل بھی ہوں اور مصائب بھی ہوں؟ میں اس کی وجہ آپ کو بتا رہا ہوں, اور شاید یہ جملہ آپ کے لیے تحفہ ہو جو آپ کی خدمت میں, جس کو مولا نے جتنی قوت دی اتنی بلند آواز سے صلوات پڑھے مل کے محمد والے محمد. شاید یہ آپ کے لیے تحفہ ہو کہ امام صادق نے فرمایا ہم تمہیں محرم کی تاکید اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگ غدیر کی طرح کربلا کو نہ بھلا دیں. بولو تاکہ پہچانے جاؤ. تاکہ لوگ غدیر کی طرح کربلا کو بھلا نہ دیں. اس لیے ہم تمہیں محرم کی تاکید کرتے ہیں کہ محرم تاکید سے مناؤ, تاکیدی ہے کہ محرم مناؤ. کیوں؟ تاکہ لوگ غدیر کی طرح کربلا کو نہ بھول جائیں. امام صادق کے جملے نے بتایا لوگ غدیر کو بھول چکے, تو کیا ہم بھی بھول گئے؟ سوال ہے میرا آپ سے, ہم بھول گئے؟ اگر ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو جیسے ہم کربلا مناتے ہیں ایسے غدیر تو نہیں مناتے. غلط کہہ رہا ہوں تو بتائیے. امام نے فرمایا اس لیے تاکید ہے تاکہ لوگ غدیر کی طرح کربلا نہ بھول جائیں. امام کا جملہ بتا رہا ہے غدیر کو بھلا دیا گیا. کیا ہم جس طرح پورے سال محرم کی تیاری کرتے ہیں, کیا ہم پورے سال غدیر کی تیاری کرتے؟ نہیں کرتے. لیکن کیا ہم نے غدیر کو بھلا دیا؟ ہم ان لوگوں میں نام لکھا جائے گا میرا اور آپ کا جنہوں نے غدیر کو بھلا دیا؟ خدا کی قسم نہیں. اسی لیے مجلس کے 2 حصے رکھے, ایک فضائل پیچھے والے, ایک مصائب. فضائل غدیر کی یاد ہے, مصائب کربلا کی یاد ہے, تاکہ یہ قوم نہ غدیر کو بھولے نہ کربلا کو بھولے. یا علی. تو ہماری مجلس کے 2 حصے ہیں, فضائل غدیر کی یاد ہیں, مصائب کربلا کی یاد ہیں, تاکہ یہ قوم غدیر کو بھی یاد رکھے اور کربلا کو بھی یاد رکھے. اور جملہ آپ کے لیے ہے. دیکھیں عام طور پہ اگر 45 یا 1 گھنٹے کی تقریر ہو رہی ہے
تو اس میں سے 40-45 منٹ فضائل، 10-15 منٹ مصائب، یعنی فضائل زیادہ مصائب کم. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس پر بھی غور کر لیں. اس لیے کہ لکھنے والوں نے لکھا اگر غدیر میں علی کو مان لیا جاتا تو کربلا میں یہ سب نہ ہوتا جو ہو رہا ہے. توجہ ہے؟ اگر غدیر میں علی کو مانا جاتا تو کربلا میں یہ قتل عام نہ ہوتا. اور اب میرا جملہ بھی آگے میں بڑھا کے آپ کو سنا رہا ہوں. اگر غدیر میں علی کو مان لیا جاتا اور کربلا میں حسین کو قتل نہ کیا جاتا تو دنیا میں آج اتنی خون ریزی نہ ہوتی. یہ اہل بیت سے دوری ہے. یہ جو دنیا بھر میں خون ریزی ہو رہی ہے، جگہ جگہ قتل ہو رہے ہیں، فتنہ و فساد برپا ہے، اہل بیت سے دوری. اہل بیت تو محبت سکھاتے ہیں. اہل بیت تو کہتے ہیں بات ماننی ہے تو مانو ورنہ مباہلہ کر لو. توجہ ہے؟ تو اور دیکھیے اس میں بھی کیسے منوا لیا کہ انہوں نے بھی مان لیا، اپنوں نے بھی مان لیا، غیروں نے بھی مان لیا. نہ مانا تو اس نے نہ مانا جس کی قسمت میں نہیں تھا. اب یہ بھی حیرت کی بات ہے، قسمت میں، قسمت کا فیصلہ تقسیم، یہ تقسیم ہے. یہ جو آپ اہل بیت کی محبت دل میں لیے بیٹھے، یہ آج کی وجہ سے نہیں ہے کہ آج کسی مولانا نے آپ کو سنایا ہے اس لیے آپ اہل بیت کے در پہ بیٹھے ہوئے ہیں. کسی عالم نے آپ کو سنایا ہے، آپ کسی عالم کی وجہ سے اہل بیت کے در پہ آئے. اچھا ہو سکتا ہے کوئی کہے میں کنورٹڈ ہوں، میں عالم کی وجہ سے آیا ہوں. اس کے پیچھے بھی ایک راز ہے. امام نے، رسول اللہ نے فرمایا علی سے محبت وہی کرے گا. دیکھیں جملہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم کیسے سنیں گے. جملہ یہ ہے، امام نے فرمایا جب اپنے دل میں ہماری محبت کی ٹھنڈک محسوس کرو. کس کو سلام کرنا؟ بھائی سب بولیں، کس کو سلام کرنا ہے؟ کیوں؟ عالم کو کیوں نہ کریں؟ ذل ثقلین کو کیوں نہ کریں؟ نہیں، پہلا سلام ماں کو کرنا. اگر جب دل میں ہماری محبت کی ٹھنڈک، امام صادق نے فرمایا محسوس کرو، تو پہلا سلام ماں کو کرنا. ماں کو سلام کرنا کہ اے ماں تو نے امانت میں خیانت نہیں کی. بات پہنچ رہی ہے؟ اور اسی لیے حدیث ہے. دیکھیے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، امام صادق سے پوچھا گیا مولا، قرآن کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان شکرتم لازیدنکم. قرآن کی آیت ہے، قرآن میں اللہ فرما رہا ہے اگر تم شکر کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا. تم شکر کرو میں اضافہ کرتا جاؤں گا. تم روزی ملنے پہ شکر کرو رزق میں اضافہ ہوگا. تم گھر پہ شکر کرو گھر میں اضافہ ہوگا. تم اولاد پہ شکر کرو اولاد میں اضافہ ہوگا. توجہ، تم علم پہ شکر کرو علم میں اضافہ ہوگا. تم سکون پہ شکر کرو سکون میں اضافہ ہوگا. تم لوگوں کو کھانا کھلانے میں شکر کرو تمہارے کھانا کھلانے میں دسترخوانوں میں اضافہ ہوگا. یعنی جس چیز میں اضافہ چاہتے ہو اس پہ شکر ادا کرو. اے اللہ تیرا شکر، اے اللہ تیرا شکر. جس چیز میں آپ کو اضافہ چاہیے آپ شکر کیجئے، جس چیز میں اضافہ چاہیے شکر کیجئے. اب آپ شکر کرتے جائیں گے کرتے جائیں گے کرتے جائیں گے، اضافہ ہوتا جائے گا. لیکن پہلا شکر کس بات کا کریں گے؟ اگر آپ آنکھوں کا شکر روزانہ صبح اٹھ کے کرتے ہیں، پروردگار تو نے مجھے آنکھیں دی، تیرا شکریہ، شکر ہے تیرا، تو آنکھوں کی بینائی میں اضافہ ہوگا. صحیح ہے؟ صحت کے لیے شکر کریں گے صحت میں اضافہ ہوگا. پہلا شکر کس بات کا کریں گے صبح اٹھتے ہی؟ اس کا جواب چاہیے مجھے. سانسوں کا. آپ سلامت رہیں. اب دیکھیں انہوں نے کہہ دیا سانسوں کا شکر ادا کریں گے سانسوں میں اضافہ ہوگا، جس چیز کا. لیکن عجیب قوم ہے، یہ شکر ادا کرتی ہے حسین کے نام پہ کھانا کھلا کے، حسین کی مجلس کر کے. ادھر حسین کا فرش عزا گھر میں بچھایا، ادھر کہا پروردگار تیرا شکر ہے تو نے حسین کا فرش عزا بچھانے کی توفیق دی. اللہ نے کہا تمہارے فرش عزا میں اضافہ، ادھر بھی امام بارگاہ ادھر بھی امام بارگاہ، ادھر بھی فرش عزا ادھر بھی فرش عزا. برکت دیکھ رہے ہیں. لیکن پہلا شکر کس چیز کا ادا کریں گے؟ خدا کی قسم میری اور آپ کی حیثیت ہی نہیں ہے کہ ہم بتا پائیں کہ پہلا شکر کس چیز کا ہوگا. آپ کہیں گے پہلا شکر، میرے بھائی نے کہا سانسوں کا. سانس آ رہی ہے تو صبح آنکھ کھلی، پھر دیکھا. دوسرا شکر دیکھنے کا، اٹھ کے ہاتھ پیر سے کام کیا. تیسرا شکر ہاتھوں پیروں کا. لیکن پہلا شکر کس کا بنے گا؟
سب سے اچھی بات انہوں نے آپ سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں، پہلا شکر ساسوں کو کہا. لیکن اس سے بھی پہلے ایک شکر ہے. امام صادق کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا مولا پہلا شکر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، آخری آدمی تک جو جہاں بیٹھا ہے. مولا پہلا شکر کس بات کا ادا کریں؟ ہم صبح اٹھتے ہی پہلا شکر اگر اللہ کا ادا کرنا ہو تو کس بات کا ادا کریں؟ امام نے فرمایا پہلا شکر اس بات کا کرنا کہ اس نے تمہیں پاک ولادت کا بنا کے ہماری محبت سے بہرہ مند کیا. حدیث، ہماری محبت تمہارے دل میں رکھی، متمسک، آپ سلامت رہیں، متمسک رکھا اللہ نے تمہیں ہم سے. اب آپ اچھا دیکھیں، لوگ ذرا سے گھبرا جاتے ہیں، ادھر جہاں لفظ آیا پاک ولادت کا تو ذرا سی دل میں گھبراہٹ ہوتی ہے، یہ سن کے ہمیں پریشانی ہوتی ہے. نجف کون کون گیا ادھر سے؟ آپ سلامت رہیں، میری دعا ہے سب جائیے نجف. کچھ تحفہ دوں آپ کو؟ نجف جا کے 7 زیارتیں پڑھنے کا. دیکھیں میرا موضوع ہے زیارت جامعہ، میں تمہید کر کے اپنے موضوع کی طرف جا رہا ہوں. زیارت جامعہ میرا موضوع ہے ان 10 دنوں کا. لیکن میں اس سے پہلے ایک زیارت آپ کو سنا رہا ہوں، زیارت کا جملہ. حکم یہ ہے کہ جیسے ہی نجف جا کر اترو اور علی کے روضے پہ پہلی نظر پڑے. تم جا رہے ہو، پہلی نظر علی کے روضے پہ پڑی. مفاتیح الجنان میں 7 زیارتیں، 7 زیارات مولا علی کے لیے ہیں کہ مولا علی کے روضے پہ جا کے یہ 7 زیارتیں پڑھنی ہیں. ایک تو آپ کی مرضی ہے، آپ نے سلام کر لیا السلام علیکم یا علی. امام نے فرمایا جیسے ایک دوسرے کو سلام کرتے ہو ایسے امام کو سلام نہیں کرنا. بھائی بولو تاکہ پہچانے جاؤ. میں آیا، میں نے دیکھا یہاں پہ بزرگ تشریف فرما، ایک ایک کو آ کے میں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم، قبلہ کیسے، ٹھیک ہے، اور کر کے گزر گیا. امام نے فرمایا امام کو ایسے سلام نہیں ہوتا. کہ مولا پھر امام کو سلام. دیکھیے معرفت کی طرف پہلا قدم ہے. جب تک آپ کو امام کو سلام کرنا نہیں آئے گا جب تک آگے بات کیسے کریں گے؟ بھائی توجہ، پہلا تو یہ ہے جب آپ کسی سے بات کریں گے پہلا تو کام سلام کرنا ہے. امام کی ابھی گفتگو تو بعد میں سنیں گے، سلام کرنا تو سیکھ لیں. امام کو سلام کیسے کیا جاتا ہے؟ ایسے نہیں چھوٹا سا سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نہیں. امام نے بتایا ہے کہ سلام کیسے کرنا ہے. ہر امام کی الگ زیارت ہے. جب امام کے روضے پہ جاؤ وہ زیارت پڑھو. اور جملہ آپ کے لیے علی کے روضے پہ جا کے ایک زیارت نہیں ہے، 7 زیارتیں ہیں. ہر زیارت میں دسیوں سینکڑوں جملے ہیں جو مولا علی کے لیے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے سلام کرو، اے ولی اللہ آپ پر سلام، اے اللہ کے ولی آپ پر سلام. پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، تمیز کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ علی کو سلام کرنا ہے. ایسے نہیں کہ ایک جملہ زیارت کا کہہ کے آ گئے. کتنی زیارتیں؟ ہر زیارت کے جملے تمام ملا لیں تو 100 سے اوپر جملے ہیں جن سے علی کو سلام کرنا ہے. 100 سے اوپر، 100 سے اوپر جملے ہیں جن کو پڑھ کے سلام کرنا ہے. ایسے نہیں خالی علی کو سلام کر دیا. میں مولا سے پوچھوں مولا ہم تو آپس میں ایک دوسرے کو سلام کہہ کے ہٹ جاتے ہیں، مولا یہ مولا علی کو 100 سے اوپر جملوں میں سلام کیوں کرنا ہے؟ ہو سکتا ہے جواب آئے عام لوگ اور ہوتے ہیں، اللہ کا ولی اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، 7 زیارتیں. اب اس میں سے اس زیارت سے پہلے حکم ہے امام کا، جیسے ہی تمہاری نظر علی کے روضے پہ پڑے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاؤ، جہاں ہو وہیں رک جاؤ. اور وہ دعا ہے، دعا کے 2 جملے سنا رہا ہوں. الحمدللہ علی ما اختصنی بہ من طیب المولد. طیب المولد واستخلصنی اکراما بہ موالات الابرار. یہ ایک جملہ سنایا ہے اس دعا کا. اس میں فرما رہے ہیں امام جیسے ہی علی کے روضے پہ نظر پڑے، مجھے معلوم ہے مشکل ہے لیکن جملہ آسان کر کے اردو میں آپ کو سناؤں گا تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. الحمدللہ علی ما اختصنی بہ من طیب المولد واستخلصنی اکراما بہ من موالات الابراس. اس توجہ جملہ سنیے گا، اس اللہ کی حمد ہے جس نے ہمیں طیب المولد پاک ولادت کا بنا کے علی کی محبت دل میں ڈال کے ان کے در سے متمسک کر دیا. بولو تاکہ پہچانے جاؤ. یہ زیارت ہے جو مفاتیح الجنان میں لکھی ہے.
یعنی علی کو سلام بعد میں کرنا ہے، پہلے دعا پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ پروردگار تو نے ہماری ولادت کو ایسا رکھا کہ ہم علی کے در پہ آ گئے۔ یہ زیارت کا جملہ سنا رہا ہوں آپ کو، مفاتیح الجنان، کربلا، عراق، نجف، سامرہ، کاظمین، جس روزے پہ جائیں گے مفاتیح الجنان رکھی ہوئی ہے، اس کو سر پہ رکھتے ہیں علماء، ایسی کتاب ہے، اس کا جملہ ہے۔ تو اب امام صادق نے کیا فرمایا؟ پہلا شکر اس بات کا ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں طیب الولادہ بنایا ہے، یعنی سانسوں کا شکر بعد میں، آنکھوں کا شکر بعد میں، ہاتھوں کا شکر بعد میں، پیروں کا شکر بعد میں، سب سے پہلے پاک خون کا شکر ادا کرو۔ توجہ ہے؟ کیوں؟ تم امام کے در سے متمسک ہو۔ ابھی میرے یہاں پر کسی بزرگ نے جملہ کہا تھا، ادھر سے آواز آئی تھی، تمسک۔ تمسک کا لفظ کسی نے استعمال کیا تھا۔ تمسک کا مطلب معلوم ہے؟ تمسک کہتے ہیں جڑنے کو۔ جڑنے کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ اٹیچ، جوائنٹ، بانڈ، بانڈنگ، یہ جڑنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تمسک کا لفظ نہ جوائنٹ میں ہے، اس میں نہیں ہے، نہ اٹیچمنٹ میں ہے۔ تمسک کا مطلب سمجھاؤں؟ اچھا تمسک کا لفظ بولتے کب ہیں آپ؟ دعا کون سی ہے تمسک والی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب۔ اس اللہ کی حمد ہے جس نے ہمیں علی کی ولایت سے متمسک کر دیا، جوڑا نہیں، ملایا نہیں، متمسک۔ متمسک کا مطلب سمجھاؤں؟ یہ مائک اسٹینڈ کے ساتھ اٹیچڈ ہے، یہ اٹیچڈ ہے، مائک اٹیچ تھا، میں نے مائک الگ ہو گیا، اسٹینڈ الگ ہو گیا، میں نے واپس اس میں جوڑ دیا۔ یعنی یہ ایسا جوڑ تھا جو الگ بھی ہو سکتا ہے۔ پیچھے والے میرے دوست، یہ جوڑ الگ ہو سکتا ہے۔ یہ چادر ہے، ممبر پہ ہے، چادر الگ کر دیجئے، ممبر الگ کر دیجئے، ایک ساتھ ہیں، جڑے ہوئے ہیں، لیکن سیپریٹ ہو جائیں گے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ یہ بینر اور پردہ جڑے ہوئے ہیں لیکن سیپریٹ ہو سکتے ہیں، سیپریشن ہو سکتی ہے ان میں۔ یہ جو چھت بنی ہوئی ہے اس میں کیا کیا ہے؟ یہ پیچھے جو ہے لکڑی ہے، کلر ہے، سیمنٹ ہے، سب کچھ ملا ہوا ہے۔ اس میں سے سب الگ الگ کر لیں گے؟ مثال دے رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ الگ الگ ہو سکتا ہے؟ نہیں، توڑنا پڑے گا، کلر الگ حالت میں نکلے گا، سب کی شکل بگڑ جائے گی، بینر اور پردہ الگ ہو جائے گا، مائک اور سٹینڈ الگ ہو جائے گا الگ کرو گے تو۔ لیکن اگر اسے الگ کرنے جاؤ گے تو کوئی بھی چیز سلامت نہیں نکلے گی۔ بھائی بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ یعنی آپ اس کو چورا چورا کر دیں گے لیکن ان کی آپس میں اٹیچمنٹ کو بالکل ختم نہیں کر سکتے۔ اللہ نے اہل بیت کی محبت کے لیے متمسک کا لفظ استعمال کیا۔ متمسک اسے کہتے ہیں کہ جسے الگ کرنے جاؤ تو شکل بگڑ جائے، چورا چورا ہو جائے، الگ نہیں ہو سکتا۔ بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ اس لیے دعا ہے اس اللہ کی حمد ہے جس نے ہمیں اہل بیت کی محبت سے متمسک کر دیا۔ مطلب کیا ہے؟ علی کی محبت ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر دو، علی کی محبت جسم سے جدا نہیں ہو سکتی۔ متمسک، اہل بیت کی محبت، حسین کی محبت۔ قسم کھا کے بتائیے حسین کی محبت کوئی الگ کر سکتا ہے آپ سے؟ علی کی محبت الگ کر سکتا ہے؟ 12 اماموں کی محبت الگ کر سکتا ہے؟ آپ کہیں گے جان لے لو، لیکن جس ہمارے دل سے، ہمارے خون سے، ہمارے جسم سے اہل بیت کی محبت کو الگ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے لفظ تمسک رکھا ہے، تمسک رکھا ہے۔ جس میں چاہ کر بھی جدائی نہ ہو اسے تمسک کہا جاتا ہے۔ آپ کہیں گے ذلِ ثقلین صاحب جب تک زندہ ہیں جب تک ہی تو تمسک ہے نا، مرنے کے بعد تو ختم ہو جائے گا، مرنے کے بعد تو روح، دیکھیے روح آپ کے جسم کے ساتھ متمسک نہیں ہے۔ میں کچھ کہنے جا رہا ہوں، بھائی بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔
روح آپ کے جسم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، آپ کے جسم کا حصہ ہے، لیکن متمسک نہیں ہے، کیونکہ مرنے کے بعد جسم الگ ہو جائے گا، روح الگ ہو جائے گی، روح نکل جائے گی، جسم رہ جائے گا۔ روح بھی متمسک نہیں ہے، لیکن علی حسین یہ متمسک ہیں۔ روح نکل جائے لیکن علی اور حسین دل سے نہیں جائے گا، اسی لیے قبر میں روح جسم میں واپس آئے نہ آئے، علی بھی آتے ہیں، حسین بھی آتے۔ اہل بیت یہ محبت الگ نہیں ہوتی، یہ آپ کے روح کے ساتھ ہے۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، میں نے کہا تھا آج کی تقریر چاند رات پر ہے، موضوع تو باقاعدہ کل سے شروع ہوگا۔ زیارت جامعہ وہ زیارت ہے جس کو امام علی نقی نے دیکھیے، آپ جائیں گے مولا علی کی زیارت 7 زیارتیں، امام حسین کی 7 زیارتیں، اور دیگر ائمہ کی الگ الگ زیارتیں، ایک ساتھ 14 آ جائیں گے تو پھر کس کی زیارت پڑھیں گے؟ بھائی آپ کو 14 معصومین 12 امام ساتھ نظر آ جائیں، آمین تو کہیے، وہ دن دکھائیں کہ 12 ساتھ نظر آئیں، تو پہلے کس کی زیارت پڑھیں گے؟ ہو گئے نا مسئلہ؟ دیکھیے ہر چیز کا فائدہ ہے نا، پہلے کس کی زیارت؟ چلے بھائی پہلے امام مولا علی ہیں، اب مولا علی کی 7 زیارتیں جتنی دیر پڑھی اتنی دیر 11 امام رکے ہوئے ہیں کہ مجھے سلام کر لیں، یہ ایک کو سلام کرنے سے فرصت نہیں ہے، پھر دوسرے امام کی پڑھی، پھر تیسرے کی، پھر چوتھے کی۔ امام علی نقی سے پوچھا مولا اگر سارے اماموں کی زیارت ایک ساتھ پڑھنی ہو تو کیا کریں؟ بھائی توجہ، میرا سوال نہیں ہے، یہ سوال میرے ذہن میں نہیں آتا اگر امام علی نقی سے پوچھا نہ گیا ہوتا۔ امام نقی سے پوچھا گیا مولا اگر سارے اماموں کی زیارت ایک ساتھ پڑھنی ہو تو کیا کریں؟ مولا نے فرمایا زیارت جامعہ پڑھ لو۔ یہی موضوع ہے، زیارت جامعہ اور فضائل ائمہ۔ ائمہ 12 امام، زیارت جامعہ، امام نے فرمایا زیارت جامعہ پڑھ لو، سب کی زیارت ایک ساتھ ہے، یعنی زیارت جامعہ علی کو بھی دیکھ کے پڑھ لو، حسن کو بھی دیکھ کے، حسین کو بھی دیکھ کے، مہدی کو بھی دیکھ کے، سب کو دیکھ کے یہ زیارت پڑھ لو، تمہاری سب کی زیارت قبول ہو جائے گی۔ وہ ہے زیارت جامعہ۔ اس پہ 10 دن ہم گفتگو کریں گے کہ امام نے امام کو کیا کہہ کے سلام کیا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، امام کو کیا کہہ کے سلام کر رہا ہے۔ لیکن میں نے آپ کے سامنے، اس پہ تو تقریر رہے گی، میں نے آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها۔ قسم ہے سورج کی، قسم ہے چاند کی۔ اللہ سورج کی بھی قسم کھا رہا ہے اور کس کی کھا رہا ہے؟ یہ بتائیے، قیامت آ جائے گی قرآن رہے گا؟ بھئی سب بول دیجئے، لیکن قیامت کے بعد سورج تو نہیں رہے گا۔ بھائی بولو تاکہ پہچانے جاؤ، پیچھے والے میرے دوست، میرے بزرگ۔ قیامت آئے گی سورج باقی رہے گا؟ سرکار سورج باقی رہے گا؟ سورج تو ختم ہو جائے گا، قرآن باقی رہے گا، ہے نا؟ سورج ختم، اب آپ قیامت آ گئی، سورج ختم۔ اس میں بھی ایک کچھ باتیں ہیں، باتوں کو سمجھیے گا۔ جنت میں سورج نہیں ہے، جنت میں سورج نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ نے کہہ دیا، قرآن کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے پڑھ چکا ہوں، لا شمسا ولا زمہریرا، نہ سورج ہوگا نہ کپ کپانے والی سردی ہوگی۔ اس پہ پوری تقریر ہو چکی ہے، لیکن اس وقت وہ موضوع نہیں ہے جس موضوع میں یہ تقریر کی تھی۔ سورج نہیں ہوگا جنت میں، لیکن قرآن تو ہوگا۔ قرآن کی تلاوت کرنا شروع کریں آپ، اور آپ آئے والشمس والضحاها، قسم ہے شمس کی، والقمر اذا تلاها، قسم ہے چاند کی۔ اللہ ناقص قسمیں کھاتا ہے؟ جنت میں سورج چاند نہیں ہے، اور قرآن کی آیت موجود ہے والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها، سورج کی قسم، چاند کی قسم۔ تو ہاتھ جوڑ کے میں پروردگار سے پوچھنے کا حق رکھتا ہوں، پروردگار چاند بھی نہیں ہے، بجھا چکا، سورج بھی نہیں ہے، سورج بجھے گا تو چاند خود بخود بجھ جائے گا۔ بھائی توجہ، چاند ریفلیکٹ کرتا ہے سورج کے نور کو، اسی لیے چمکتا ہے نا؟ سورج کی روشنی نہ پہنچے گرہن میں تو چاند نہیں چمکتا۔ تو سورج ختم تو چاند خود بخود ختم،
اور ہم جنت میں جا کے تلاوت کر رہے ہیں والشمس والضحاہا والقمر اذا تلاہا، قسم ہے سورج کی، قسم ہے چاند کی. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے پروردگار جب سورج ہے ہی نہیں تو سورج کی قسم کھانے کا کیا فائدہ؟ جب چاند ہے نہیں تو چاند کی قسم کھانے کا کیا فائدہ؟ قرآن میں اس سورے کا ہونا بتا رہا ہے. اللہ جس سورج اور چاند کی قسم کھا رہا ہے وہ یہ نہیں ہے. بولو تاکہ پہچانے جاؤ. اللہ جس سورج اور چاند کی قسم کھا رہا ہے وہ یہ نہیں ہے. ورنہ جنت میں جب آپ آ کے تلاوت کریں گے، کبھی تو تلاوت کریں گے. یہ جنت میں دیکھیں، ٹھیک ہے جنت میں نماز نہیں ہوگی، یہ شکل نہیں ہوگی. میں نے کتنے سنبھل کے جملہ کہا، یہ شکل نہیں ہوگی. اچھا پھر یہیں سے ایک اور بات آ جائے، جنت میں فجر کا وقت ہوگا؟ بھائی بولیے، آپ سلامت رہیں. سورج ہی نہیں تو آواز آنی چاہیے. سورج نہیں تو فجر کا وقت ظہرین ہوگی جنت میں؟ بھائی بول دیجئے. دوپہر ہی نہیں ہوگی، سورج نہ چڑھے گا نہ اترے گا، نہ زوال ہے. زوال تو کسی کو جنت میں جو چلا گیا اس کو زوال ہے ہی نہیں. آئے ہائے ہائے، کچھ کہہ رہا ہوں. جنت میں کسی کو زوال آئی نہیں، سب کا عروج ہی عروج ہے. ٹھیک ہے. اب سورج بھی نہیں ہے، چاند بھی نہیں ہے، سورج نہیں ہے تو جنت میں کیا یہ ظہرین ہوگی؟ اچھا سورج ڈوبنے کے بعد مغربین ہوتی ہے، مغربین ہوگی؟ جنت میں روزہ رکھیں گے؟ نہیں نا. افطار کرنا ہوتا ہے آپ کو سورج ڈوبنے کے بعد، تو وہ بھی نہیں ہے. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر، قسم ہے فجر کی، فجر کی قسم. اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے عصر کی. تو جب جنت میں سورج ہی نہیں ہے تو یہ کون سی فجر ہے جو جنت میں بھی ہوگی؟ یہ کون سی عصر ہے جو جنت میں بھی ہوگی؟ یہ کون سا سورج ہے جو جنت میں ہوگا؟ یہ کون سا چاند ہے جو جنت میں ہوگا؟ امام سے پوچھا گیا، امام سورج اور چاند سے مراد کیا ہے؟ اللہ سورج کی قسم کھا رہا ہے والشمس والضحاہا والقمر اذا تلاہا. امام سے پوچھا گیا، امام نے جواب دیا حوالے کے لیے تفسیر برہان. تفسیر برہان میں لکھا، امام سے پوچھا کون سا سورج ہے، کون سا چاند ہے؟ امام نے کہا اللہ نے جہاں کہا ہے والشمس والضحاہا اس سے مراد رسول اللہ ہے. جہاں کہا ہے والقمر اذا تلاہا اس سے مراد علی ابن ابی طالب ہے. اب جنت میں آپ جائیں گے تو اس سورج کو دیکھ کے نہیں پڑھیں گے، رسول کا چہرہ نظر آئے گا تو پڑھیں گے والشمس والضحاہا. علی کا چہرہ نظر آئے گا تو پڑھیں گے والقمر اذا تلاہا. توجہ. اچھا جنت میں مہینے ہوں گے؟ مہینے ہوں گے جنت میں؟ بھائی بولتے جائیے، دیکھیں شاید نیا رخ ہو، مجھے نہیں معلوم اس رخ سے آپ نے سنا ہے کہ نہیں سنا. جنت میں مہینے ہوں گے؟ نہیں. چاند ہی نہیں ہوگا تو مہینے کیسے ہوں گے؟ چاند دیکھیں گے تو پہلا مہینہ ہوگا. چاند دیکھ کے آپ کہتے ہیں نا آج چاند دیکھا ہے تو کل پہلی محرم ہے. چاند دیکھیں گے تو رمضان ہوگا، چاند دیکھیں گے تو عید کریں گے. اب مجھے نہیں معلوم کہ اللہ نے ہر مہینے کو چاند سے مشروط کیوں کر دیا. بھائی بولو تاکہ پہچانے جاؤ جس تک بات پہنچ رہی ہے اپنے ہونے کا احساس. اللہ نے ہر مہینے کو چاند دیکھنے سے مشروط کیوں کر دیا؟ روزے رکھنے اللہ کے، اللہ نے کہا پہلے چاند دیکھو پھر روزے رکھنا. عید منانی ہے پہلے چاند دیکھو پھر عید منانا. حج کرنا ہے پہلے 10 دن پہلے تم چاند دیکھ لو پھر حج کرنا. محرم کرنے ہیں پہلے چاند دیکھو پھر محرم کرنا. پروردگار مہینہ تیرا ہے، عبادت تیری ہے، یہ چاند کیوں دکھا رہا ہے؟ ہو سکتا ہے جواب آئے، میرا طالب علمانہ جواب سن لے. جواب یہ ہے اللہ نے قرآن میں امام کو چاند کہا ہے. اللہ چاند دکھا کے اپنی عبادت کا آغاز کروا رہا ہے. مطلب اللہ بتانا چاہتا ہے میری عبادت کرنا تو ادھر دیکھنا تو چاند دیکھ کے کرنا، ادھر دیکھنا تو علی کے دیکھ ذریعے کرنا. توجہ. آپ کہیں گے عبادت رسول اور علی کو دیکھ کے کیسے کریں؟ رسول نے فرمایا ہے نا نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھو، جیسے مجھے پڑھتے دیکھو. تو عبادت علی سے مشروط کر دی. علی کے بغیر، اہل بیت کے بغیر، امام کے بغیر
اچھا آپ کہیں گے ذل ثقلین صاحب آیت پڑھی آپ نے قمر والی, اور پہلی کے چاند کو کیا کہتے ہیں؟ بھائی آپ سلامت رہیں, میں چاہتا ہوں سارا مجمع ایسے بولے. قمر کہتے ہیں 14ویں کے چاند کو. قمر ویسے عمومی طور پہ چاند کو قمر کہا جاتا ہے, لیکن جو شب اول کا چاند ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہلال. بھائی رویت ہلال کمیٹی تو سنی ہے نا, رویت قمر کمیٹی نہیں ہے. رویت قمر کمیٹی نہیں ہوتی, رویت ہلال کمیٹی ہوتی ہے. ہر جگہ کسی نہ کسی شکل میں موجود ہوتی ہے. رویت ہلال, چاند دیکھنے کے لیے کمیٹی بنتی ہے, چاند دیکھنے کے لیے پورا اسٹاف بیٹھتا ہے, چاند دیکھتا ہے. چاند نظر آئے گا تو کل عبادت کریں گے. یعنی لوگوں کو چاند کو دیکھنے کے لیے بیٹھنا پڑتا ہے. چاند لوگوں کا انتظار نہیں کرتا, لوگ چاند کا انتظار کرتے ہیں. اب بھی سمجھ میں نہیں آیا عقل کے اندھوں کو, 1400 سال سے تم ہر مہینے بیٹھ کے چاند کا انتظار کرو تو جائز, ہم 1400 سال سے امامت کے چاند کا انتظار کر رہے ہیں تو بدعت کیسے ہے؟ امامت کا چاند ہمارا غیب میں ہے. اب سمجھ میں آیا, امامت کا انتظار, چاند کا انتظار, امام کا انتظار. اللہ اکبر. اللہ ہر مہینے چاند, اچھا یہ کیوں انتظار کروایا اللہ؟ بھائی تیری عبادت کرنی ہے تو چاند کا انتظار کیوں کرے؟ پروردگار تیرے روزے رکھنے, چاند کا انتظار فکس کر دیتا بس. اس جیسے یہ 365 ڈیز فکس ہے نا, فکس ہو جاتا, چاند کے مہینے فکس ہو جاتے. یہ چاند کا انتظار کیوں کروا رہا ہے؟ جملہ میرا ہے, بہت کام کا جملہ ہے, یوٹیوب سے یاد کر کے مجلس پڑھتا نہیں ہوں, در اہل بیت پہ دریوزہ گری کر کے جو چند جملے ملتے ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. پروردگار فکس کر دیتا, سورج کی طرح, شمسی کیلنڈر کی طرح چاند کو ہر مہینے دیکھنا ہی نہ پڑتا. فکس مہینے ہوتے جیسے 365 ڈیز ہوتے ہیں, ایسے فکس ہوتے. یہ ہر مہینے چاند کا انتظار کیوں؟ ہو سکتا ہے جواب آئے ہم تمہیں انتظار کی عادت ڈال رہے ہیں. بولو تاکہ پہچانے جاؤ. اللہ انتظار کی عادت ڈلوا رہا ہے کہ انتظار کرنا سیکھو. چاند دیکھنے کا انتظار, روزے رکھنے کے لیے چاند کا انتظار کرو, عید منانے کے لیے چاند کا انتظار کرو, حج کرنے کے لیے, قربانی کرنے کے لیے چاند کا انتظار کرو, محرم کے لیے چاند کا انتظار کرو, ربیع الاول کے لیے چاند کا انتظار کرو. پروردگار عبادت تیری چاند کا انتظار کیوں کروا رہا ہے؟ کوئی تو ہے. پروردگار بتانا چاہتا ہے جب چاند کے وسیلے کے بغیر نہ تمہارا روزہ ہوتا ہے, نہ عید ہوتی ہے, نہ قربانی ہوتی ہے, تو پھر علی کے بغیر تمہاری عبادت کیسے قبول ہو جائے گی؟ چاند کا انتظار عجیب فلسفہ ہے, لیکن آپ تو کہیں گے پھر وہیں پہ جہاں بات چھوڑی ہے. قمر تو عمومی چاند کو کہتے ہیں, اول کے چاند کو کیا کہتے ہیں؟ ہلال. رویت ہلال, چاند کا دیکھنا ہے نا. تو آپ کہیں گے قمر ہے نا مولا علی, یہ تو ہلال ہے جو دیکھا جاتا ہے. تو اب کیا ہوگا؟ جملہ آپ کے لیے, مجھے نہیں معلوم کیسے سنیں گے, کس نے سنا ہے کس نے نہیں سنا. ذمہ داری سے ممبر پہ پڑھنے کا عادی ہوں. حدیث ہے مولا علی کے ناموں میں سے ایک نام ہے ہلال الشہر. بولو تاکہ پہچانے جاؤ. مولا علی کے القابات میں سے ایک لقب ہے ہلال الشہر. شہر کہتے ہیں مہینے کو, ہلال کہتے ہیں چاند کو. مولا علی کے القاب میں سے ہے کسی بھی مہینے کا چاند علی ہے, ہر مہینے کا چاند. اب میں کیا کروں کہ اگر مولا علی کا لقب ہے ہلال الشہر, مہینے کا ہلال, علی ہر ماہ کا ہلال ہے, تو اب بات پہنچ گئی. تو میں نے اسی لیے چاند کی نسبت سے آیت پڑھی ہے, والشمس والضحاہا والقمر اذا تلاہا. چاند سے متمسک کر دیا. ہو گئی آج کی تقریر. چاند اللہ نے دیکھنا تمہارے لیے قرار دیا ہے کہ چاند کا انتظار بھی کرو.
چاند کو دیکھو بھی، دو منظر دکھا دوں. یہ چاند کا انتظار کہاں کروایا گیا ہے؟ ایک بار رسول نے کروایا اور جناب سیدہ نے اپنے خطبے میں اس کو پڑھا. رسول نے کیسے کروایا چاند کا انتظار؟ جیسے آپ چاند ڈھونڈتے ہیں ایسے رسول نے کسی کو کبھی ڈھونڈوایا؟ ہاں خندق کا میدان تھا، علی اس طرف گئے ہوئے تھے، سارا مجمع ادھر تھا اور جانے کو کوئی تیار نہیں تھا رسول کے پاس سے عمرو ابن عبد ود کی طرف. اور وہ چلا کے کہہ رہا تھا کوئی ہے جو آئے، یا تو مجھے قتل کر کے غازی بن جائے یا میرے ہاتھ سے قتل ہو کے شہید ہو جائے. کوئی نہ اٹھا. علی اٹھے، میں ہوں اس کے لیے. رسول نے کہا بیٹھے رہو. رسول بٹھاتے رہے، علی اٹھتے رہے. رسول بٹھاتے رہے، علی اٹھتے رہے. کہتے بیٹھ جاؤ علی. کوئی یہ نہ کہتے ہم اٹھنے والے تھے کہ علی اٹھ گئے. بھائی بار بار علی اٹھ رہے ہیں اور رسول بٹھائے جا رہے ہیں. یہ بار بار کیوں؟ یا علی جب آپ کو کہہ رہے ہیں بیٹھ جائیں تو آپ اٹھ کیوں رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے جواب آئے اور یا رسول اللہ جب علی نے ہی جانا ہے تو آپ علی کو بٹھا کیوں رہے ہیں؟ رسول نے کہا جانا تو علی کو ہے، علی کو بٹھا اس لیے رہا ہوں کل کو پیچھے کوئی یہ نہ کہہ دے اٹھنے والے تھے کہ علی کو بھیج دیا. ہمیں موقع نہیں ملا ورنہ تو ہم تو عمرو ابن عبد ود کے ساتھ یہ کرتے. علی نے کہا جاؤ. اب سب رسول کے خیمے میں. قرآن سورہ احزاب، سورہ احزاب جنگ خندق پہ آیا ہے. کس پہ آیا ہے؟ سورہ احزاب. جنگ خندق کو جنگ احزاب بھی کہا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں علی کی جنگیں نہ پڑھو، سورہ احزاب پڑھنا چھوڑ دوں؟ بولو تاکہ پہچانے جاؤ. سورہ احزاب، سورہ احزاب میں پورا احوال لکھا ہے سب رسول اللہ کے خیمے میں. کوئی بھی باہر نہیں آ رہا تھا. علی کو سجایا، علی کو بھیج دیا، علی چلے گئے. رسول نے کہا علی تو چلے گئے، راوی کیسے بنیں گے؟ دیکھے گا کون؟ دیکھے گا کون؟ دیکھیں دیکھنے کے لیے رسول اللہ کو کبھی پالان اتروانے پڑتے ہیں، کبھی لوگوں کو روکنا پڑتا ہے. اب کون جا کے دیکھے گا ادھر؟ اتنی قیامت خیز لڑائی، جس نے آ کے خیمے پہ نیزہ مار دیا اس کو دیکھنے باہر کون جائے گا؟ اس نے آ کے خیمے پہ نیزہ مارا تھا تو باہر کون جائے گا؟ رسول. علی چلے گئے، سارا مجمع رسول کے خیمے میں. رسول نے فرمایا آج جو سب سے پہلے مجھے علی کے آنے کی بشارت دے گا میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں. بھائی توجہ، جو مجھے یہ بشارت دے دے کہ علی فتح یاب ہو کر آ گئے میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں. اب یہ سننا تھا اتنی سستی جنت کہاں ملتی ہے؟ صرف علی کا بتانا ہے علی جیت گئے. بھائی توجہ، کہاں بیٹھے ہوئے ہیں جنگ خندق؟ صرف اتنا بتانا ہے رسول اللہ کو علی جیت گئے. اور رسول نے کہا جنت کی ضمانت. جو سب سے پہلے بتائے گا علی جیت گئے اسے جنت کی ضمانت. اب سارا مجمع جو اندر تھا باہر گیا. کوئی پہاڑ پہ چڑھا، کوئی اس پہ چڑھ گیا، درخت پہ چڑھ گیا. جو چھوٹے قد کے تھے انہوں نے کہا ایسا کرو میرے کاندھے پہ آ جاؤ، آدھی جنت تمہاری آدھی میری ہے. اور کوئی درخت پہ چڑھ گیا، کوئی کہیں سے دیکھ رہا ہے علی نظر آ جائیں. ادھر معاملہ ہی الگ تھا. جب علی نے تلوار چلانی شروع کی چاروں طرف دھول، گرد و غبار، علی کسی کو نظر ہی نہیں آیا اندر کیا ہو رہا ہے. اب سب دیکھ رہے ہیں. تھوڑی دیر بعد علی فتح یاب ہوئے. مجھے جنگ خندق نہیں پڑھنی، مجھے تو ایک واقعہ پڑھنا ہے. ہلال الشہر پہ ہوں. میرا موضوع یاد رکھیے گا. آپ کہیں گے جنگ خندق شروع کر دی، نہیں، میں ہلال پہ تقریر کر رہا ہوں. اچانک جیسے ہی دیکھا کہ علی باہر آ رہے ہیں تو ایک مرتبہ سارا مجمع دوڑتے ہوئے رسول کے خیمے کی طرف گیا اور جا کے کہا علی جیت گئے، علی جیت گئے، علی جیت گئے. یا رسول اللہ بتائیں سب سے پہلے کس نے کہا؟ اب پورا مجمع آیا ہے رسول کے خیمے میں اور ایک ہی آواز آ رہی ہے علی جیت گئے، علی جیت گئے، علی جیت گئے. وہ کہے جا رہے ہیں، رسول مسکرائے جا رہے ہیں. ارے بھائی جملہ سن لو، یہ ذکر علی سن کے مسکراہٹ ہے. رسول نے خندق میں اعلان کروا لیا علی جیت گئے، علی جیت گئے. اب بتائیے یا رسول اللہ سب سے پہلے کس نے کہا؟ ہاں رسول اللہ نے کہا سلمان نے کہہ دیا. پھر ہلال پہ ہوں. یہ واقعہ صرف ایک جملے کے لیے پڑھا ہے. سلمان نے کہا. سلمان نے کہا؟ سلمان تو گئے نہیں تھے، وہ تو خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے. باہر تو ہم سب تھے، ہم نے آدھی آدھی جنت بانٹی تھی، ہم درخت پہ تھے، ہم دیکھ رہے تھے. ہم نے آگے بتایا سلمان کو کیا پتا؟ سلمان تو خیمے سے نہیں نکلے. سلمان تم کب کا باہر گئے جو تم نے رسول اللہ کو بشارت دے دی؟ کہا میں باہر تھوڑی گیا، میں تو خیمے میں بیٹھا رہا. دیکھا رسول اللہ خود ہی کہہ رہے ہیں خیمے میں بیٹھے رہے. کہا سن تو لو پوری بات. کہا پھر سلمان تم نے کیسے بتا دیا؟ کہا میں تمہیں دیکھ رہا تھا، جب میں نے دیکھا تم خوش
علی علی کرتے ہوئے بھاگتے ہوئے آ رہے ہو، میں سمجھ گیا علی جیت گئے، میں نے رسول اللہ کو مبارکباد دے دی. توجہ، میں نے مبارکباد دے دی، جنت میری ہو گئی. اب سمجھ میں آیا؟ اسے کہتے ہیں سلمان نے جنت لے لی. یہ جو سب دیکھ رہے تھے، یہ کیا دیکھ رہے تھے؟ یہ پہلی رویت ہلال کمیٹی تھی. بولو تاکہ پہچانے جاؤ. یہ پہلی رویت ہلال ہو رہی تھی، سب ہلال کو دیکھ رہے تھے. آپ کہیں گے ذل ثقلین صاحب خطابت کے جوش میں تقریر ختم ہو رہی ہے، خطابت کے جوش میں آپ نے کہہ دیا پہلی رویت ہلال کمیٹی ہے. میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، جناب سیدہ نے اپنے خطبے میں کہا، خطبہ فدق میں کہا، جب جنگ کی آگ گرم، بیدار ہیں، جب جنگ کی آگ گرم ہوتی تھی میرے بابا میرے شوہر کو جنگ میں بھیج دیا کرتے تھے اور تم وہیں پہ بیٹھے رہ جاتے تھے اور تم دل میں سوچتے تھے کہ آج تو علی واپس نہیں آئیں گے، لیکن جب علی واپس آتے تھے تم علی کو اس طرح دیکھتے تھے جس طرح کم نظر مہینے کے پہلے چاند کو دیکھتا. اب سمجھ میں آیا؟ بی بی شہزادی نے کہا ہے ہلال علی کو، کتنا ناز ہوگا علی کو. چاند دیکھنا، اٹھا کے لائیے مفاتیح الجنان، اٹھا کے لائیے تحفۃ العوام، یقیناً ابھی یہاں پہ بھی نظر آئے گا. ہمارے یہاں چاند کو دیکھ کر ایک دعا ہے، وظائف الابرار میں بھی ہے. اگر یہیں ہوں تو ماتمداری کے بعد چاند دیکھ کے وہ دعا ضرور پڑھیے گا. پتہ ہے اس میں آپ اشارہ کرتے ہیں چاند کی طرف، سلام کرتے ہیں چاند کو، چاند کو سلام کیا جاتا ہے. اے اللہ کی مخلوق تجھ پر سلام ہو، تو اللہ کے بتائے ہوئے مقررہ راستوں پر عمل کرتے ہوئے آتا ہے اور جاتا ہے. اے اللہ کی مخلوق تجھ پر سلام ہو. اور دعا ہے اس چاند کو دیکھنے کے بعد کہ پروردگار تجھے بھی سلامت رکھے اور ہمیں بھی سلامت رکھے محمد و آل محمد کے صدقے میں. یہ دعا ہے چاند کی. چاند دیکھنے کے بعد جب میں نے پہلی بار کراچی میں مجلس میں یہ روایت میری نظر سے گزری اور میں نے چاند رات کو یہ پڑھا تو جو میری کیفیت تھی دل کی میں آپ کو بتا نہیں سکتا. آج چاند رات ہے، اس کو محسوس کیجیے گا. حکم ہے ہر مہینے کا چاند دیکھو. تو کچھ علماء نے روایت بیان کی اور کچھ امام نے. امام کی بھی ہے، امام صادق کی بھی وظائف الابرار میں لکھی ہوئی. امام صادق نے فرمایا کس مہینے کے چاند کو دیکھ کے کیا کرنا چاہیے. علماء نے لکھا ہے کچھ مہینوں کے چاند کے لیے کہ جب وہ مہینہ آئے تو فوراً قرآن کو دیکھو. چاند دیکھو اور چاند دیکھنے کے بعد قرآن کو دیکھو. امام صادق نے فرمایا فلاں مہینے کا چاند دیکھو، اس کے فوراً بعد قرآن کو دیکھو. کسی مہینے کے لیے فرمایا جب اس مہینے کا چاند دیکھو علماء نے تو فوراً آئینہ دیکھو. کسی مہینے کے چاند کے لیے حکم ہے چاند دیکھو تو اس آیت کی تلاوت کرو. کسی مہینے کے لیے حکم ہے چاند دیکھو تو بزرگوں کی صورت دیکھو. مہینے کے چاند کے لیے ہے کہ وہ چاند دیکھ کر کس کی صورت دیکھنی ہے؟ بزرگوں کی صورت دیکھنی ہے. ہر مہینے چاند دیکھ کر کچھ عمل کرنا ہے. کسی مہینے چاند دیکھ کر صدقہ دو، یہ تو ہے ہر مہینے کا چاند. واحد مہینہ محرم ہے جس کے لیے امام صادق نے فرمایا جب محرم کا چاند دیکھو تو چھوٹے بچوں کا چہرہ دیکھو. محرم کا چاند دیکھو تو چھوٹے بچوں کا چہرہ دیکھو. جیسے ہی محرم کے چاند پہ نظر جائے فوراً چھوٹے بچوں کا چہرہ دیکھو. چونکہ امام صادق نے ارشاد فرمایا ہے تو ظاہر سی بات ہے رسول اللہ اور ائمہ سے روایت ہوگی
تو یقیناً حسین بھی ہر مہینے کا چاند دیکھ کے کبھی قرآن دیکھتے ہوں گے، کبھی کچھ کرتے ہوں گے، کبھی کوئی دعا پڑھتے ہوں گے، لیکن محرم کا چاند دیکھ کر سنیں گے روایت، راستے میں دیکھا تھا چاند، قافلہ رکوایا، قافلہ رکوانے کے بعد چاند کو دیکھ کر رویت ہلال کی دعا پڑھی، دعا پڑھنے کے بعد کہا عباس سارے بچوں کو حسین کے خیمے میں لے آؤ، سارے بچوں کو خیمے میں بلایا اور حسین چاند دیکھتے اور پھر بچوں کا چہرہ دیکھتے۔ مجھے نہیں معلوم جملہ کیسے سنیں گے، عجب نہیں کہ حسین نے چاند دیکھا ہو اور باقر کا چہرہ دیکھا ہو۔ چاند دیکھ کر امام حسین نے اون محمد کا چہرہ دیکھا ہو، چاند دیکھ کر حسین نے عبداللہ بن حسن کا چہرہ دیکھا ہو۔ اب جملہ سنیے گا، اور یہ جملہ تواتر سے آپ کو بار بار مختلف مصائب کے حصوں میں سننے کو 10 محرم تک یہ بار بار میں آپ کو سناؤں گا۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق 10 محرم کو 9 محرم کی رات کو حسین کے خیموں میں امام حسین کے خیموں میں 45 بچے تھے، 45۔ محتاط اندازے کے مطابق خیام حسینی میں 45 بچے تھے شب عاشور۔ حسین نے چاند روک کے بچوں کا چہرہ دیکھا ہوگا، سب کا چہرہ دیکھا، لیکن جملہ سن لو، ان میں ایک بچہ ایسا تھا، سکینہ کا چہرہ چوتھی بار دیکھا تھا کیونکہ 4 برس کی ہو چکی تھی۔ 4 چاند دیکھ کے سکینہ کا چہرہ دیکھا، 5 چاند دیکھ کے محمد باقر کا چہرہ دیکھا، 5 بار محمد باقر کا۔ ایک بچہ ایسا تھا کہ محرم کا چاند دیکھ کر پہلی بار حسین نے علی اصغر کا چہرہ دیکھا۔ اور یہ جملہ کیسے سنو گے؟ وہی پہلی بار تھا اور وہی آخری بار تھا، علی اصغر کا چہرہ دیکھا حسین نے، اور علی اصغر کا چہرہ۔ اچھا پھر جملہ سن لو، مجھے نہیں معلوم یہ جملہ کیسے سنیں گے، رونے کی کوشش کرنا۔ میرے جوانوں بزرگ بہت رو رہے ہیں، آگے بیٹھے ہوئے لوگ رو رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ یہ 10 دن تم دل کھول کے رو، جملہ سننا اور سینے پہ ہاتھ رکھ کے جملہ سننا، اور رونے پہ پابندی نہیں ہے، روتے جاؤ، جس کو اللہ نے دل دیا ہے وہ ضرور روئے۔ جملہ سننا، یہ حسین نے علی اصغر کا چہرہ پہلی بار دیکھا اور آخری بار دیکھا۔ ہر مہینے حسین چاند دیکھ کر دعا پڑھتے تھے۔ اس مہینے حسین نے چاند دیکھ کر کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ اجرکم علی الزہراء، اجرکم علی الزہراء۔ حسین نے چاند دیکھ کر اِنَّا لِلَّهِ پڑھا، ادھر حسین نے اِنَّا لِلَّهِ کہا۔ ایک مرتبہ محمل میں شہزادی بے قرار ہو گئی، علی کی بیٹیاں، اور رو کر کہا ارے یہ میرے بھائی نے چاند دیکھ کر اِنَّا لِلَّهِ کیوں پڑھا؟ جلدی اکبر کو بلاؤ۔ اکبر، بابا نے اِنَّا لِلَّهِ کیوں پڑھا؟ کہا پھوپھی اماں اتنا تو نہیں معلوم، بس اتنا جانتا ہوں میرے بابا نے چاند دیکھا، علی اصغر کا چہرہ دیکھا، اِنَّا لِلَّهِ پڑھا، چاند دیکھا، سکینہ کا چہرہ دیکھا، اِنَّا لِلَّهِ پڑھا، اور اس کے بعد بابا رونے لگے۔ تب سے اب تک رو رہے ہیں بابا، چاند دیکھ کر اب تک رو رہے ہیں۔ مجھے نہیں پتا بیویوں کا کیا عالم ہوا۔ آخری جملے ہیں، کیسے گریا جو رونے آیا ہے، جو پرسہ دینے آیا ہے، کیسے گریا گیا۔ حسین نے اِنَّا لِلَّهِ کیوں پڑھا کسی کو نہیں پتا چلا، پتا کب چلا جب شام غریبا ارے کوئی نہ بچا نہ علی اصغر۔ ایک مرتبہ شہزادیوں نے حسین کی طرف رخ کیا، بھیا محرم کا چاند دیکھا تھا۔ اِنَّا لِلَّهِ پڑھنے کا مطلب آج سمجھ آیا۔ الا لعنت اللہ وعلا قوم الظالمین وآدائہم اجمعین۔ ماتم حسین۔
کربل کا مسافر دیکھا غم میں ڈوبا ہوا 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 کربل کا مسافر دیکھا غم میں ڈوبا روتے شبیر کو زہرا کی لحد پر دیکھا غم میں ڈوبا ہوا کربل کا مسافر دیکھا روتے شبیر کو زہرا کی لحد پر دیکھا غم میں ڈوبا ہوا کربل کا مسافر 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 دیکھا ڈوبا ہوا کربل کا مسافر دیکھا روتے شبیر کو زہرا کی لحد پر دیکھا غم میں ڈوبا ہوا کربل کا مسافر دیکھا غم میں ڈوبا ہوا کربل اپنا سر اپنا سر اپنا سر مار کے دیوار سے رویا غازی اپنا سر مار کے دیوار سے رویا غازی جب نبی زادی کو آتے ہوئے باہر دیکھا غم میں ڈوبا ہوا کربل کا مسافر دیکھا اپنا سر مار کے دیوار سے رویا غازی اپنا سر مار کے دیوار سے رویا غازی جب نبی زادی کو آتے ہوئے باہر دیکھا غم میں ڈوبا ہوا کربل کا مسافر دیکھا روتے شبیر کو زہرا کی لحد پر دیکھا غم میں ڈوبا ہوا کربل کا مسافر دیکھا غم میں ڈوبا
اپنا سر مار کے دیوار سے رویا غازی، اپنا سر مار کے دیوار سے رویا غازی، جب نبی ذات کو آتے ہوئے باہر دیکھا، میں ڈوبا ہوا کربل کا مسافر دیکھا، دور آنکھوں کا گیا قاتلوں سے پوچھے حسین، دور آنکھوں کا گیا قاتلوں سے پوچھے حسین، کوئی بتلائے کسی نے میرا اکبر دیکھا، ہم میں ڈوبا ہوا کربل کا مسافر دیکھا، روتے شبیر کو زہرا کی لحد پر دیکھا، ہم میں ڈوبا ہوا کربل کا مسافر دیکھا، ہم میں ڈوبا ہوا کربل کا مسافر دیکھا، ہم میں ڈوبا ہوا کربل کا مسافر دیکھا، نور آنکھوں کا گیا قاتلوں سے پوچھے حسین، نور آنکھوں کا گیا قاتلوں سے پوچھے حسین، کوئی بتلائے کسی نے میرا اکبر دیکھا، ہم میں ڈوبا ہوا کربل کا مسافر دیکھا، ہم میں ڈوبا ہوا کربل کا مسافر دیکھا، ہم میں ڈوبا ہوا کربل کا مسافر دیکھا، راوی لکھتے ہیں کہ سجاد کو جب ہوش آیا، راوی لکھتے ہیں کہ سجاد کو جب ہوش آیا، چلتے خیام میں زینب کو کھلے سر دیکھا، ہم میں ڈوبا ہوا کربل کا مسافر دیکھا، ہم میں ڈوبا ہوا کربل کا مسافر دیکھا، ہم میں ڈوبا ہوا کربل کا مسافر دیکھا، راوی لکھتے ہیں کہ سجاد کو جب ہوش آیا، راوی لکھتے ہیں کہ سجاد کو جب ہوش آیا، چلتے خیام میں زینب کو کھلے سر دیکھا، ہم میں ڈوبا ہوا کربل کا مسافر دیکھا، ہم میں ڈوبا ہوا کربل کا مسافر دیکھا، ہم میں ڈوبا ہوا کربل کا مسافر دیکھا، روتے شبیر